بیشتر حصہ طے ہو چکا ہوگا۔ اب تو محمد نہ جانے کہاں پہنچ گیا ہوگا، اب پیچھا کرنا فضول ہے۔ مدینے کے لیے روانگی۔ عبداللہ روزانہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے باپ کو قریش کی ساری خبریں سنایا کرتے تھے۔ قریش کی مایوسی کا بھی حال سنایا۔ ابو بکر نے سنا تو عبداللہ سے کہا، میں نے جو 2 اونٹنیاں تیار کی ہیں انہیں لیتے آنا، لیکن دیکھو کسی کو پتہ نہ چلے۔ ساتھ میں عبداللہ بن ارقط کو بھی بلاتے لانا، یہ ایک کافر تھا۔ حضرت ابو بکر کو اس پر اعتماد تھا، اسے اجرت پر طے کر لیا تھا کہ کسی غیر آباد راستے سے مدینہ پہنچا دے۔ شام ہوتے ہی عبداللہ غار ثور کے لیے روانہ ہو گئے۔ ساتھ میں ان کی بہن اسما تھی اور ان کا غلام عامر بن فہیرہ بھی تھا۔ پیچھے پیچھے عبداللہ بن ارقط بھی تھا، جو حضرت ابو بکر کی دونوں اونٹنیاں اور اپنی ایک اونٹنی لے کر آ رہا تھا۔ کچھ دیر میں یہ لوگ اونٹنیوں کے ساتھ غار پر آ پہنچے۔ دونوں میں جو زیادہ اچھی تھی اسے ابو بکر نے آپ کو پیش کیا۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، اس پر آپ سواری فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اس اونٹنی کی قیمت لے لو۔ محسن عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا احسان لینا کب گوارا تھا۔ ابو بکر نے عرض کیا، یہ اونٹنی آپ ہی کی ہے، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ایسے نہیں، جتنے میں خریدی ہے اتنی ہی قیمت لے لو۔ ابو بکر کو مجبوراً تیار ہونا پڑا۔ حضرت اسما نے سفر کا سامان کیا۔ گھر سے ایک ناشتے دان میں کھانا اور پانی سے بھرا ہوا ایک مشکیزہ لائی تھی۔ ان دونوں کو اونٹنی پر رکھنا تھا۔ باندھنے کے لیے کوئی رسی نہیں تھی۔ پریشان ہوئی کیا کریں، پھر ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی۔ نطاق کو بیچ سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ نطاق کپڑے کی مضبوط اور چوڑی پٹی ہوتی تھی جسے عرب عورتیں کام کاج کے وقت اپنی کمر سے لپیٹ لیتی تھی، اور اس کے ایک ٹکڑے سے ناشتے دان اور مشکیزہ کو باندھ دیا۔ یہی وجہ ہے وہ ذات النطاقین یعنی 2 نطاقوں والی کے لقب سے مشہور ہوئی۔ آپ اور ابو بکر دونوں اونٹنیوں پر سوار ہو گئے۔ عبداللہ بن ارقط بھی اپنی اونٹنی پر بیٹھ گیا۔ ابو بکر نے پیچھے غلام کو بھی بٹھا لیا کہ راستے میں کوئی ضرورت پیش آئے تو زحمت نہ ہو۔ پھر یہ قافلہ عبداللہ بن ارقط کی رہنمائی میں روانہ ہو گیا اور بحر احمر کے کنارے کنارے ساحلی راستے سے ہوتا ہوا چلا، جو بالکل سنسان اور غیر آباد تھا۔ سراقہ کی آنکھیں کھل گئی۔ قریش کی حسرتوں کا خون ہو گیا۔ دل کے ارمان دل ہی میں رہ گئے۔ اس کا ان کو سخت صدمہ تھا۔ اب وہ جہاں اکٹھا ہوتے اس کا افسوس کرتے، جس مجلس میں بیٹھتے اسی کا رونا روتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے نکل گئے تھے، اس پر وہ ہاتھ ملتے۔ قریش اپنی ایک مجلس میں بیٹھے اسی طرح رنج و غم کا اظہار کر رہے تھے کہ ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ کسی سفر سے لوٹ کر ابھی ابھی آیا تھا۔ اس نے کہا، میں ساحلی راستے سے آ رہا تھا، 3 آدمی میرے سامنے سے گزرے، میرے خیال ہے وہ محمد اور ان کے ساتھی ہی تھے۔ وہاں سراقہ نامی ایک آدمی بھی تھا، یہ جاشم کا بیٹا تھا، بہت دور رس اور سمجھدار آدمی تھا۔ یہ بات سنی تو سمجھ گیا، اس آدمی کا اندازہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کی تمنا تھی محمد کو پکڑنے کا فخر اسی کو حاصل ہو۔ انعام کے 100 اونٹ بھی اسی کے دروازے پر بند ہیں۔ اس نے لوگوں کو بہکانے کے لیے فوراً تردید کی اور بولا، نہیں جی، اب وہ یہاں کہاں بیٹھے ہیں، ابھی ابھی کچھ آدمی میرے سامنے ہی اس طرف گئے ہیں، میں تو ان سے اچھی طرح واقف ہوں۔ سب کو سراقہ کی بات صحیح معلوم ہوئی، کسی نے اس آدمی کی طرف دھیان نہ دیا۔ سراقہ کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی وہ ہتھیار سج کر تیار ہو گیا۔ اپنے ایک نوکر سے کہا، اس نے گھوڑے پر زین کسی اور گھوڑے کو مکہ کے باہر پہنچا دیا۔ کچھ ہی دیر میں سراقہ بھی پہنچ گیا۔ وہ چاہتا تھا مکے سے باہر جاتے ہوئے کوئی اسے دیکھنے نہ پائے۔ مکے سے باہر پہنچ کر وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور لگام چھوڑ دی۔ گھوڑا ٹاپیں مارتا، دھول اڑاتا تیزی سے ساحل کی طرف بڑھا۔ کیا یہ ممکن ہے سراقہ محمد کو پالے جبکہ اللہ نے غار پر منڈلانے والے خطرات سے بچا دیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی نظر نہیں پھیر سکتا، جبکہ وہ وعدہ کر چکا ہے ساری سازشیں ناکام کرنے کا۔ گھوڑا ابھی کچھ ہی دور بڑھا تھا
کہ اس نے ٹھوکر کھائی۔ قریب تھا وہ سراقہ کو زمین پر پھینک دے، لیکن سراقہ تیزی سے سنبھلا اور پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا ہوا میں تیرنے لگا۔ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ پھر ٹھوکر لگی، لیکن سراقہ کی ہمت پست نہ ہوئی۔ اس نے دوبارہ گھوڑے کو سنبھالا اور پھر ایڑ لگائی۔ اگرچہ اب وہ کچھ مرعوب تھا، کچھ خوف زدہ اور ہراساں تھا، کچھ مایوسی کا بھی شکار تھا۔ ادھر گھوڑا سرپٹ بھاگا چلا جا رہا تھا۔ قافلہ ایک دن رات برابر چلتا رہا۔ نہ کسی دشمن کا سامنا ہوا، نہ کوئی پیچھا کرنے والا نظر آیا۔ ابو بکر کو اب بالکل اطمینان تھا۔ دل کی گھبراہٹ اور پریشانی دور ہو چکی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب کسی خطرے کا اندیشہ نہ رہ گیا تھا۔ دوسرے دن دوپہر کا وقت تھا۔ دھوپ کی گرمی سے جسم بھنا جا رہا تھا۔ ابو بکر کی خواہش ہوئی، حضرت کچھ آرام فرما لے۔ ہر طرف نظر دوڑائی، ایک چٹان کے نیچے سایہ نظر آیا، وہیں جا کر اتر گئے۔ جلدی سے آپ کے لیے جگہ ٹھیک کی، بکری کی کھال بچھائی، پھر کھانا پیش کیا۔ سب نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور آرام فرمانے لگے۔ سورج اب ڈھل چکا تھا۔ پاس ہی ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ ابو بکر نے جا کر اس سے دودھ دھونے کو کہا، پھر حضرت کے پاس آئے، دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا کر پینے کے لیے پیش کیا۔ آپ نے پی کر فرمایا، اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ پھر آپ وہاں سے روانہ ہونے لگے۔ اچانک ابو بکر کی نظر جنوب کی طرف پڑی۔ دیکھا ایک سوار بہت تیزی سے لپکا چلا آ رہا ہے۔ ابو بکر کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، اب تو ہم دھر لیے گئے۔ مگر آپ کے اطمینان کا وہی عالم تھا۔ بہت ہی سکون کے ساتھ فرمایا، ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ سچ مچ ان کے ساتھ تھا۔ سراقہ کا گھوڑا اب بہت قریب آ چکا تھا۔ اب وہ بالکل نظروں کے سامنے تھا۔ اس کی ٹاپوں کی آواز کانوں میں آ رہی تھی۔ یکایک بہت زور کی ٹھوکر لگی۔ اس بار اس کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں تھے اور سوار لڑک کر زمین پر۔ اس کا چہرہ ریت سے بالکل اٹ گیا اور ہمت نے جواب دے دیا۔ سراقہ کو اب یقین ہو گیا، آثار اچھے نہیں۔ میں نے جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے، خدا اس سے راضی نہیں۔ وہ وہیں رک گیا اور زور سے آپ کو اور ساتھیوں کو آواز دی، میں جاشم کا بیٹا سراقہ ہوں، ذرا ٹھہر جاؤ، میری ایک درخواست ہے۔ خدا میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اطمینان رکھو، کچھ نہیں کروں گا۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، ابو بکر پوچھو کیا چاہتا ہے۔ ابو بکر نے سراقہ کو مخاطب کیا، کہو کیا چاہتے ہو۔ سراقہ نے کہا، امن کی تحریر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست قبول کی اور ابو بکر کو لکھنے کا حکم دیا۔ چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا۔ آپ نے جو کچھ فرمایا ابو بکر نے اس پر لکھ دیا، پھر سراقہ کو دے دیا۔ سراقہ نے اس کو لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر مکے لوٹ آیا۔ یہ سب کچھ ہوا تھا، لیکن سراقہ نے کسی سے کچھ نہ بتایا۔ اب اس کو آپ سے بے حد محبت تھی، بے انتہا الفت اور ہمدردی تھی۔ اب اگر وہ دیکھتا کوئی آپ کا پیچھا کرنے جا رہا ہے یا تلاش کرنے کی غرض سے نکل رہا ہے تو اسے بہکاتا اور جس طرح بن پڑتا روکنے کی کوشش کرتا۔